اسرائیلی وزیر دفاع کا ایران کے قومی سلامتی امور کے سربراہ علی لاریجانی اور سینئر کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ مشیر سلامتی محفوظ ہیں۔ ایران کا جلد علی لاریجانی کا ویڈیو پیغام جاری کرنے کا اعلان۔ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ آیت اللہ مجتبی خامنائی کا جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ ابھی امن کا وقت نہیں آیا، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی، انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ رائٹرز کے مطابق مجتبی خامنائی کا خارجہ امور کے اجلاس سے خطاب۔ ایران کی میزائل طاقت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو حیران کر دیا۔ پڑوسی ممالک پر ڈرونز اور میزائل برسانے کی توقع نہیں تھی۔ تہران میں شطرنج کی بساط پر اچھی چالیں چلی، امریکی صدر اعتراف کرنے پر مجبور۔ جنگ رواں ہفتے ختم نہیں ہوگی لیکن جلد سیز فائر ہو جائے گا، امریکی صدر کی نیوز پریس کانفرنس۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران کا بھرپور جواب۔ آپریشن وعدہ صادق شاہدوں کی 57ویں لہر میں اسرائیل پر خیبر شکن، عماد اور قدر میزائلوں کی بوچھاڑ۔ رات بھر تل ابیب سمیت اسرائیل کا طول و عرض میزائلوں سے لرزتا رہا۔ میزائل حملے نئی رہبر اعلیٰ مجتبی خامنائی کے ننھے شہید بیٹے سے منسوب۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل بھر میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سمیت مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری۔ عراق میں امریکی سفارت خانے پر ڈرونز اور راکٹوں کی بارش کر دی گئی۔ بغداد کے گرین زون میں الرشید ہوٹل کی چھت پر ڈرون گرا، دھماکے سے ڈپلومیٹک انکلیو گونج اٹھا۔ بصرہ میں امریکی آئل فیلڈ 4 روز میں دوسری بار نشانہ بنی۔ مجنون آئل فیلڈ پر 2 ڈرون کمیونیکیشن ٹاور میں جا لگے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین ملتوی کرنے پر چین کا رد عمل سامنے آ گیا۔ واشنگٹن نے واضح کیا کہ ٹرمپ کے دورہ چین کا بنائے ہرمز کے تنازع سے کوئی تعلق نہیں۔ چین اور امریکہ دورے کی تاریخوں اور ایجنڈے پر مسلسل رابطے میں ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ ایران نے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے روس میں علاج کی خبریں من گھڑت قرار دے دیں۔ قیادت کی صحت کے بارے میں افواہیں دشمن کے پروپیگنڈے کا حصہ ہیں، ماسکو میں ایرانی سفیر کی وضاحت۔ آبنائے ہرمز میں ایک اور تیل بردار جہاز پر حملہ۔ واقعہ آج صبح عمان کے قریب پیش آیا۔ حملے کے بعد تیل کی قیمتوں میں دوبارہ تیزی، برینٹ کروڈ کے نرخ $4 اضافے سے $104 سے تجاوز کر گئے۔ پاکستان کا جنگ کے دوران تجارتی معاملات میں سہولت فراہم کرنے پر ایران سے اظہار تشکر۔ سفیر مدثر ٹیپو نے کہا کہ سرحدی مقامات پر فعال گرین چینلز کا مددگار رہے۔ نیتن یاہو زندہ یا مارا جا چکا، معاملہ پیچیدہ۔ اسرائیلی وزیراعظم کو زندہ ثابت کرنے کے لیے جاری تیسری ویڈیو بھی ڈیپ فیک نکلی۔ AI جنریٹڈ ویڈیو میں نیتن یاہو کی انگوٹھی اچانک غائب ہونے سے فراڈ بے نقاب ہو گیا۔ وزیراعظم کے زیر صدارت اجلاس میں ایران جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور، حالات کی بہتری تک متعلقہ اداروں کو ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہنے کا حکم۔ وزیر پیٹرولیم کو تیل کی مصنوعات کی سپلائی چین بہتر بنانے کے لیے مزید متحرک ہونے کی ہدایت۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ اطمینان بخش قرار۔ سرکاری محکموں کی تیل کٹوتی کے نتائج پر شرکاء کا اطمینان کا اظہار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کابل میں اسپتال کو نشانہ بنانے کا الزام مسترد کر دیا۔ 16 مارچ کو کیے گئے حملے پیشہ ورانہ تھے، صرف ان عسکری اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا جو دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔